شمشیر بن نعام کا پہلا حصہ پیش خدمت ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کی وہ شمشیر تھے جو کفر کے خلاف ہمیشہ بے نعام رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ ان اولین سپہ سالاروں میں سے تھے جنہوں نے نور اسلام کو مدینہ سے دور دور تک پھیلایا۔ تاریخ اسلام ہی نہیں، عالمی جنگوں کی تاریخ بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو چند ایک اہم جرنیلوں میں شمار کرتی ہے۔ فن اور بزرگ کے ماہرین اور مبصر آج بھی خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی چالوں اور میدان جنگ میں ان کی قیادت اور عسکری فہم و فراست کے حوالے دیتے ہیں۔ ہر میدان جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے۔ کفار کی تعداد کہیں دگنی تھی، کہیں 100 گنا، اور یرموک کے مقام پر قیصر روم کی فوج اور اس کے اتحادیوں کی تعداد 1,60,000 تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 40,000 کے لگ بھگ تھی۔ دشمن کی فوج کا محاذ 12 میل لمبا تھا اور اس میں کہیں بھی شگاف نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے دشمن کے محاذ کو دیکھ کر اپنا محاذ 11 میل پھیلا دیا اور دستوں کے درمیان وسیع شگاف تھے۔ دشمن کے محاذ کی گہرائی بھی زیادہ تھی۔ دستوں کے پیچھے دستے کھڑے تھے، جیسے چٹانوں کے پیچھے چٹانیں کھڑی ہوں۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد تھی ہی نہیں۔ تاریخ حیران ہے، جنگی مبصر حیران ہیں کہ مسلمانوں نے یرموک میں رومیوں کو شکست کیسے دی تھی، اور رومیوں کی یہ شکست فیصلہ کن تھی۔ اس کے بعد بیت اللہ پکے ہوئے پھل کی طرح مسلمانوں کی جھولی میں آن گرا تھا۔ یہ جنگی چالوں کا کمال تھا۔ یرموک کی جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو چالیں کامیابی سے آزمائی تھیں وہ آج ترقی یافتہ ممالک کی ٹریننگ میں شامل ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کبھی تسلیم نہیں کیا کہ دشمن کی تعداد زیادہ ہے اور اس کے ہتھیار برتر ہیں اور مسلمان بہت تھوڑے ہیں، تو دشمن کے سامنے آنا خطرناک ہوگا۔ ایسے موقع بھی آئے کہ انہوں نے خلافت کے احکامات کو نظر انداز کر کے بھی دشمن پر حملہ کر دیا اور فتح پائی۔ یہ ایمان اور عزم کی پختگی کا کرشمہ تھا۔ یہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا کمال تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے کردار کی عظمت دیکھیے۔ خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پہلے انہیں سپہ سالاری سے محروم کیا تو آپ بددل نہ ہوئے اور سپاہیوں کی طرح لڑتے رہے۔ یہ سب کچھ آپ کی زندگی کے تمام واقعات قبول اسلام سے پہلے کی زندگی اور آپ نے اپنی زندگی میں جتنی بھی جنگیں لڑیں، یہ سب آپ کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس سیریز میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگلی قسط جلد لے کر حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔